السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 دا وائس آف LCWU۔ ابھی آپ سنیں گے ریڈیو فیچر جس کا عنوان ہے براڈ کاسٹنگ کی آواز کنول نصیر۔ تحریر و تحقیق تسکین فاطمہ، آواز کومل ظفر، پروجیکٹ سپروائزر محمد عمر نذیر، شعبہ ابلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور۔ آواز کا تعلق محض سننے یا کانوں سے ٹکرانے والی قوت کے مترادف نہیں ہے، بلکہ آواز تو ذریعہ ہے اپنے احساسات اور جذبات کو الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا۔ ایسی ہی سنی جانے والی آوازوں میں سے چند آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر تک اپنے سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت جن کا آواز کی دنیا سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان کی آواز نہ صرف لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے انہیں معلومات فراہم کرتی رہی ہے، بلکہ اپنے لہجے اور تلفظ کی ادائیگی سے ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتی رہی ہے۔ پاکستان میں جب ٹیلی ویژن گھروں میں دیکھا جانے لگا تو اسکرین پر یہی آواز سنائی دیتی تھی اور اپنے سننے والوں کو کچھ اس انداز میں خوش آمدید کہا کرتی تھی۔ آپ سب کو مبارک ہو، آج پاکستان میں ٹیلی ویژن آ گیا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر کنول نصیر صاحبہ کی ہے۔ کنول نصیر صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون میزبان رہ چکی ہیں، جن کے پاس پاکستان کی پہلی نیوز پریزنٹر اور نیوز اینکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1948 میں لاہور میں پیدا ہونے والی کنول نصیر ریڈیو کی لیجنڈ موہنی حمید کی صاحبزادی اور تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کی خوش دامن ہیں۔ کنول نصیر اس وقت میڈیا فیلڈ میں آئیں جب خواتین کا اس فیلڈ میں آنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر موہنی حمید کی صاحبزادی جنہیں ورثہ میں ہی اتنی خوبصورت آواز ملی تھی، اور پھر جس طرح سے کنول نصیر نے اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں اجاگر کیا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کنول نصیر 5 دہائیوں تک ریڈیو اور PTV کے ساتھ وابستہ رہیں۔ کنول نصیر نے اپنے کیریئر کا آغاز 7 سال کی عمر سے ریڈیو پاکستان سے کیا۔ آپ کو ریڈیو سے بے حد پیار اور لگاؤ تھا، اور وہ کہا کرتی تھی کہ جو کچھ ریڈیو نے ہمیں دیا ہے وہ قرض ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ وہ مزید کہا کرتی تھی کہ ریڈیو میرا اور میری ماں کا گھر ہے، اور ریڈیو میرا گھر ہے، میری ماں کا گھر ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ انسان کو سیکھنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سیکھنے کے عمل سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ مزید کہا کرتی تھی کہ براڈ کاسٹنگ کے جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ پہلے ریڈیو میں بھرپور محنت کر کے اور وہاں اپنی آواز کا لوہا منوا کر آئے ہیں۔ ہمارے میں ایک اچھی بات ہے جو انسان، میں کبھی نہیں کہتی ہم بہت اچھے ہیں اچھے، کہ ہم سیکھنے سے ڈرتے نہیں تھے اور یہ برا نہیں سمجھتے تھے کہ اصلاح اپنی کر لی جائے، کہ جس نے محنت نہیں کی براڈ کاسٹنگ میں وہ نہیں چل سکتا۔ اور آپ یہ جتنے بڑے نام دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ، کیا ساری ہی چینلز پر وہ ریڈیو سے آئے۔ کنول نصیر صاحبہ نے 26 نومبر 1964 میں PTV کے قیام کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ آپ نے 17 برس کی عمر سے PTV میں کام کرنا شروع کیا اور PTV ڈرامہ کی پہلی ہیروئن بھی آپ ہی تھی۔ کنول نصیر صاحبہ آواز کی ادائیگی پر بہت زور دیا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ زبان چاہے جو مرضی ہو، الفاظ کا چناؤ سادہ اور درست ہونا چاہیے۔ درست اردو ہونی چاہیے، تلفظ پہ، ہاں، کیونکہ علاقے کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ علاقے میں آپ اگر پٹھان ہے ضرور آئے گا بیچ میں چینج۔ میں پنجابی ہوں، آپ کو کہیں نہ کہیں پتہ چلے گا میں پنجابی ہوں۔ سندھی ہے تو تھوڑا سا اس کا وہ، لیکن الفاظ تو درست ہونا، الفاظ درست ہونے۔ انہوں نے دیگر زبانوں میں بھی کام کیا، جس میں 9 برس تک انگریزی کا پروگرام اور اس کے علاوہ پوٹوہاری زبان میں سانجھا نامی پروگرام کیا۔
कंवल नसीर साहिबा को बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी मुल्क और कौम के लिए गिरां कदर खिदमात को देखते हुए तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। कंवल नसीर ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले प्रोग्रामों में भी मेजबानी की गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे आज तक बेशुमार प्रोग्राम्स की मेजबानी करने का एजाज हासिल है। मैंने हर जमाना देखा है। इतनी फिर फंक्शंस होती थी ना, जैसे फॉरेन डिग्नेटरीज विजिट कर रहे हैं, तो जो फॉरेन ऑफिस में या प्रेसिडेंसी में शोज होते थे वो मोस्टली मैं ही कंडक्ट करती थी। मैंने आज तक कई हजार शोज किए होंगे, माशाल्लाह, कई हजार, मेरी गिनती नहीं है। जनज़ियाउल हक से लेके प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक, गुलाम इसाक खान साहब तक, जुनेजो साहब, मतलब मुझे तो नाम भी भूल गए इतने, फजल साहब भी एक प्रेसिडेंट थे, है ना। और ये सब दौर मैंने देखे, ममनून साहब के भी मैंने थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये सब के लिए मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। मैंने पहली ओवरसीज़ फाउंडेशन ने जो कन्वेंशन की जिसमें सारे मुल्कों से लोग आए, वो भी मैंने कंडक्ट की। और जब कोट वॉल्डहाइम और करीम आका खान आए हुए थे विजिट पे, एक ही वक्त में प्रेसिडेंसी में वो शो भी मैंने किया। उसमें कवाली थी, गुलाम फरीद जब थे वो थे उसमें। और बस सब जिंदगी गुजर गई कि मैं गिनने लगूं तो फिर तो। कंवल नसीर बहुत छोटी थी जब वो अपनी वालिदा मोहिनी हमीद के साथ रेडियो पाकिस्तान आया करती थी। कंवल नसीर साहिबा अपने इंटरव्यूज में कहा करती थी कि उन्होंने रेडियो के हवाले से जो कुछ भी सीखा अपनी वालिदा मोहतरमा से सीखा। शुरू में उन्होंने अपनी वालिदा के बच्चों के रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत करना शुरू की और जब हौसला बढ़ा तो प्रोग्राम होनहार में शिरकत की और शऊर को पहुंची, तो इस तरह फन के कंवल का फूल खिलता चला गया। अम्मी को बच्चों का प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी ना, आपा शमीम के लिए बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अम्मी ड्रामा, उनका दिल था बहुत ज़्यादा, ड्रामा ही अच्छा लगता था और उनका एक अंदाज़ा था। वो भी देखे ना, मैंने होमवर्क वहाँ सीखा है, वो स्क्रिप्ट लाती थी, हालांकि मैं नहीं समझती उनको कोई ज़रूरत थी, और उस पर अपने स्ट्रेस पॉज मार्क करती थी हमेशा। तो मुझे भी वही सिखाया। I was very, very proud of her. But I was more proud of her as a person. She was homely. She cooked. She slogged for us. You know, इतना मेहनत, अल्फाज को जमा करना, relevance to the program. कंवल नसीर साहिबा हमेशा अपने इंटरव्यूज में अपनी वालिदा के हवाले से अफसोस का इजहार किया करती थी। उनका कहना था कि मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहा है कि मेरी वालिदा की मुल्क और कौम के लिए गिरां कदर खिदमात के बावजूद उनके रहने के लिए पाकिस्तान में कोई घर न था। और वो कहा करती थी, अफसोस जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल में है, और मैंने हालांकि यहीं रहने का ऑप्ट किया, हमें इमिग्रेशन भी मिल गई, कि उस जैसे इंसान को जिसको अब तक लोग मुझे रोक के दुआ कहते हैं, उसको एक घर नहीं आपने दिया। यू नो, खालिद के लिए कर लेना है कुछ, मतलब इतनी लविंग स्पिरिट मैंने नहीं देखी। लेकिन इसने मुल्क ने हाँ उनको तमगे दिए, सितारे दिए, लेकिन वो कहते ना, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं याद में। So that was a very sad point in her life. कंवल नसीर साहिबा ने आजकल के मीडिया के हवाले से भी अपनी राय का इजहार करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि आजकल मीडिया खबरों को खबरों की तरह नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। वो कहा करती थी कि हम खबर की तरह पढ़ते थे ना, हम खबर को ड्रामा नहीं करते थे, क्योंकि ख़बर एक मुख्तलिफ चीज़ है, ड्रामा एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अब इतनी सेंसेशनलिज्म होती है आवाज़ में न्यूज़ कास्टर के, जितनी की न्यूज़ सेंसेशनल नहीं होती जितना वो न्यूज़ कास्टर उसको सेंसेशनलाइज करता है। शोबिस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बड़े सितारे भी कंवल नसीर साहिबा की आवाज़ और उनकी पुरअसर शख्सियत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम बुशरा अंसारी का आपके मुतालिक कहना है, कंवल नसीर साहिबा पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली अनाउंसर होने के साथ साथ रेडियो पे भी बहुत ही एक खूबसूरत पंजाबी शो किया करती थी। मुझे अपने बचपन में याद है, एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखे अंदाज में पंजाबी बोलती थी। नहायत ज़हीन पढ़ी लिखी ख़ातून थी और
بہت ویل کیپٹ تھیں. اچھا ان کا بہت ہی ایک اسٹائلش ایک انداز تھا. کنول نصیر صاحبہ اپنے انٹرویوز میں کہا کرتی تھی کہ ان کا مقصد صرف اداکاری اور صداکاری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے فن کے ذریعے اپنے ملک اور قوم کی ثقافت اور تہذیب کی دنیا بھر میں شناخت کروانا چاہتی ہیں، اور نئی آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت کیا کرتی تھی کہ اپنے اندر جو میں ہے نا، سب سے پہلے اس کو نکال لو اور خوب محنت کرو. وہ کہا کرتی تھی بیٹا ایک تو جو میں ہے نا اس کو نہ آنے دینا رستے میں، کہ مجھے یہ ایوارڈ مل گیا، مجھے لائف ٹائم مل گیا، مجھے ستارہ امتیاز مل گیا، مجھے پرائڈ آف پرفارمنس، میں جو ہے یا میں اسٹار ہوں جتنے لوگ فون کرتے ہیں، میں نکال دیں. صرف اس کی ذات میں ہے، اور اس سے باہر آ کے اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو جیسے آپ ہیں سچے ویسے رہیں. آپ جو ایکٹرز ہیں وہ، لیکن میں اینکرز کے لیے کہوں گی خدا را ان باتوں پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ آپ کے کپڑے کتنے فینسی ہیں. آپ میں جب تک سبسٹنس نہیں ہوگا آپ اتنی لمبی زندگی گزار نہیں سکیں گے. یہی میں کہوں گی. اور اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، بہت سی اردو سیکھیے، یہ آپ کی زبان ہے. اگر انگریزی بولنا ہے تو درست بولیے، پنجابی بولنا ہے تو درست بولیے، اور اپنے ساتھیوں کا نام کے رستے میں کبھی آئیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابی دے گا. وہ اپنے انٹرویوز کا اختتام اپنے پسندیدہ اشعار کے الفاظ سے کیا کرتی تھیں. وہ اپنے پروگراموں میں بھی پڑھا کرتی تھیں، جو کچھ یوں ہیں: خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو فیچر جس کا عنوان تھا براڈ کاسٹنگ کی آواز کنول نصیر. تحریر و تحقیق تسکین فاطمہ. آواز کومل ظفر. شعبہ بلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور.